بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، آپ نے سیاسی میدان میں لوگوں کا اونچ نیچ نشیب و فراز دیکھے ہوں گے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی سیاسی لیڈر بہت زیادہ نمایاں پوزیشن میں ہوتا ہے، پھر زوال تو خیر برا لفظ ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا پس منظر میں چلا جاتا ہے، لیکن پھر وہ جب دوبارہ آتا ہے تو اس کے بارے میں پنجابی زبان میں کہتے ہیں اس کی آنیاں اور جانیاں جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہستی موجود ہے جن کے بارے میں ہم دوست ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے مرد میدان ہیں. میں نے مرد آہن اس لیے نہیں کہا کہ اس کی کنوٹیشنز اور ہیں. میری مراد ہے جناب ون اینڈ اونلی رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا ثناء اللہ صاحب آج ہماری خصوصی دعوت پر اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. رانا صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ کنہوں نے خوشیاں منائی ہوں گی جب آپ کے ساتھ وہ ایپیسوڈ ہوا. میں صرف آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے سازش کہہ لیجئے، پلاننگ کہہ لیجئے کے تحت آپ کو منظرنامے سے ہٹایا تھا، ان کے لیے آپ کی واپسی اسی پوزیشن میں کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باہر بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہے وہ اس وقت خوش ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں کو اب تھوڑا جو ہے وہ غمی یا افسردگی ہوئی ہوگی. لیکن جو فیصلے اس وقت ہوئے اور جو فیصلہ اب ہوا، نہ اس وقت ان کا کوئی اس میں عمل دخل تھا، نہ اب ان کا کوئی عمل دخل ہے. ٹھیک. ایک واقعہ ہوا اور اس واقعہ میں کیونکہ وہ یہ واقعہ جو ہے ایک بہت بڑی گیم کا حصہ تھا، وہ صرف یعنی ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ آگے ہونے والے بہت سارے واقعات کے لیے نقطۂ آغاز تھا. وہ ایک نقطۂ آغاز تھا. اور اس میں جو ہے یہ بعد میں لانگ مارچ ہونا تھا، پھر بعد میں ان کے منصوبے کے مطابق حکومتیں الٹائی جانی تھیں، دھرنے ہونے تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ ہونا تھا، پھر اس کے بعد کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا تھا، پھر اس کے بعد ایک الیکشن ہونا تھا، پھر اس الیکشن میں کسی نے جیتنا تھا اور اس نے پھر برس اقتدار آنا تھا. یعنی یہ ایک لمبی چوڑی جو ہے یہ پلاننگ تھی. اب جب یہ واقعہ ہوا تو پھر اس واقعے میں مختلف طرح سے رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے، حالانکہ واقعہ جو ہے یہ آج بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا کہ وہاں پہ پولیس اور پیٹ کے ورکرز کے درمیان جو ہے وہ تصادم ہوا. ہاں، آپ اس حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹ کے ورکرز نے ریزنٹمنٹ کی تو کیوں کی، کس حد تک کی، پولیس نے یوز آف فورس پراپر کیا یا آؤٹ آف پروپورشن کیا، یا بالکل نہیں کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی ان میں سے کوئی چیز تو ہو سکتی ہے اور جو کہ یقیناً ہوگی، لیکن ایک چیز یہ قطعی طور پہ نہ ہو سکتی ہے نہ ممکن ہے آج کے زمانے میں. یعنی کہاں آپ کہہ سکتے ہیں کسی پولیس افسر کو کہ جی جائیں اور جا کے وہاں پہ فلاں قادریہ خاندان کا جو ہے وہ نام و نشان مٹا دیں. اور پھر آج کسی پولیٹیکل حکمران خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے کہنے کے اوپر پولیس جا کے دن دہاڑے جو ہے وہ اسلام آباد میں مثالیں موجود ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ ممکن بھی نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ بعد میں مختلف انویسٹیگیشنز میں اور تجزیوں میں جو ہے وہ چیز آتی رہی. اس وقت جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر اب صورت یہ تھی کہ ایک طرف سے ایک اگریشن تھا. وہ اگریشن جو تھا وہ میرے خلاف تھا، وہ اگریشن جو تھا وہ چیف منسٹر پنجاب کے خلاف تھا. اور اس اگریشن کو ہم نے پہلے سٹیپ کے طور پہ جسے آپ دوسرے لفظوں میں ڈیمیج کنٹرول کہتے ہیں، ہم نے جو پولیس کے آفیسرز موقع پہ تھے ان سب کو ان کے عہدوں سے ہٹایا. کیس رجسٹر ہوئے ان کے خلاف کیس رجسٹرڈ ہوا، ان کو عہدوں سے ہٹایا. انہیں کہا کہ بھی آپ فیس کریں، انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ مرحلہ ہے. اس کے بعد صاحب قطع کلام کر رہا ہوں آپ کی میں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ پیٹ نے آپ کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ جو پیٹ کا پروپیگنڈا کہہ لیں، ایلیگیشنز کہہ لیں، الزام کہہ لیں، آپ کے خلاف ایف آئی آر کہہ لیں،
پیٹ کی آپ کے ساتھ دشمنی کہاں سے ہے؟ دیکھیں پیٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی طرف بھی ہوں، وہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا گورنمنٹ ہو، جب آپ فرنٹ فٹ کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز کو فیس کریں گے تو جو دوسری طرف ہوتی ہے اس طرف کو جو ہے وہ پھر اتنی ہی جو ہے وہ مخاصمت کہہ لیں یا تکلیف کہہ لیں. اب دیکھیں نا، میں جس دن میں نے دوبارہ اوتھ لیا ہے تو عمران خان صاحب ادھر کہیں خیبر پختونخوا کے پتہ نہیں کوئی دور درازہ کوئی شانگلہ کے کوستان میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ ہزاروں کے مجمع سے جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے وہ بلدیاتی الیکشن بھی چھوڑا، باقی چیزیں بھی ساری چھوڑی، اور وہاں پہ انہوں نے میرا ذکر کرنا شروع کر دیا. تو میں تو بہرحال ان کا شکر گزار تو ہوں یہ کہ پیٹ اور انہوں عمران نے- خان کی تحریک انصاف جو ہے اس کے بیچ اتنی یکسوئی کیسے ہو گئی؟ ان کی یکسوئی جو ہے وہ صرف چند باتوں پہ ہے، اور خاص طور پہ میرے اوپر پوری طرح سے وہ یکسو ہیں. اگر میرے خلاف کوئی احتجاج کرنا ہو تو دونوں اکٹھے مل کے کرتے ہیں. میاں صاحبان کے اوپر تنقید، اور وہ بھی بڑی ہی نیچے جا کے، جسے آپ کہتے ہیں کہ بلو دی بیلٹ تنقید، اس میں وہ کبھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے چھوڑتے ہیں. تو جب یہ میں بات کر رہا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر جب ہم نے آفیسرز کو ہٹایا تو یہ پارٹی ڈیسیجن تھا کہ ہم میں سے بھی ایک آدمی کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہو کے اس پورے پروسیس کو، بھلے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے اور پراپیگنڈا ہے اور ایک بڑی گیم کا حصہ ہے اور یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، لیکن ایک پولیٹیشین کو بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا. اگر آفیسرز 2 3 4 5 کھڑے ہیں اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو گئے تو ایک پولیٹیشین کو بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ پارٹی ڈیسیجن تھا، اس کے اوپر اٹ واز اے کیلکولیٹڈ موو، یعنی جی یہ نہیں کہ اچانک کوئی بالکل نہیں، یہ جو ہے یہ سوچ جو ہے یہ چیف منسٹر پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی تھی. میں نے اس کو بالکل انڈورس کیا اور میں نے سمجھا کہ یہ بات درست ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے عہدے سے علیحدہ ہوا. اور جب تک تفتیش کا عمل مکمل نہیں ہوا، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا انویسٹیگیشن ٹیم کے آگے، اور جا کے وہاں پہ میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی. میں نے 2.5 گھنٹے تک ان کا جو ہے وہ کراس میں نے چیف منسٹر صاحب نے فیس کیا، اور میں نے اپنی طرف سے بھی، اور مجھے یہ وہاں پہ محسوس بھی ہوا کہ میں نے ان کو مطمئن کیا، اور میں نے ان کو یہ تک آفر کیا، میں نے کہا کہ یہ آپ مدعی فریق کو آپ لائیں سامنے. ہمارا یہ پنجاب کا کلچر ہے پریا پنچایت کا، قرآن پاک رکھیں درمیان میں، ادھر بیٹھیں بادشاہ مسجد میں بیٹھیں، ان کے گوشہ درود میں بیٹھ جائیں یا خانہ کعبہ چلیں. ہم یہ نہیں کہ جی ہم نے کسی کو نہیں کہا. اگر یہ سوچ بھی ہمارے ذہن میں کبھی پیدا ہوئی ہو کہ ہم اپنے کسی مخالف کو جو ہے وہ قتل کریں تو اس کی بھی جو ہے وہ ہم صفائی بھی دینے کو تیار ہیں، اور اگر ہم اس میں غلطی پہ ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی رانا سزا صاحب دے اور شروع ہمیں میں سرکوب نہ کرے. اب آپ نے جے آئی ٹی جو ہم نے آئی ہے اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے ہیں. شروع میں مس ہینڈلنگ کیوں ہوئی اس کی؟ پہلی رپورٹ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف، اس کو دبائے رکھا لوگوں کی نہیں، ایلیگیشن ہے. وہ رپورٹ نہیں تھی. دیکھیں جب ایک کرمنل کیس درج ہوتا ہے تو انویسٹیگیشن اس کی ہوتی ہے جسے تفتیش کہتے ہیں. ٹھیک. یہ ایک براڈر ٹرم ہے، اور آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ تفتیش جو ہے وہ کوئی ہائی کورٹ کا جج کرے یا کوئی سیشن جج کرے یا کوئی سیکٹری کرے یا کوئی ڈپٹی سیکٹری کرے. تفتیش جو ہے وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے ہی کرنی ہوتی ہے، اور وہ پولیس ہوتی ہے، پولیس کے ساتھ دوسرے اداروں کے لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، جیسے جے آئی ٹی بنتی ہے. کرمنل کیس جو ہے وہ تفتیش کے نتیجے میں عدالت میں جاتا ہے، اور اس کی تفتیش کے اوپر جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرتی ہے. وہ تفتیش کی بھی پابند نہیں ہوتی. اس میں ایک مقدمہ درج ہوا 510. وہ مقدمہ درج ہوا تھا پولیس کی مدیت میں، یعنی ایس ایچ او نے ٹھیک. واقعہ ہوا، اس نے کہا جی یہ واقعہ ہو گیا، وہاں پہ اس طرح سے فائرنگ ہوگی، اس طرح سے نقصان ہوگا، اس نے ایف آئی آر درج کر دی. پیٹ والوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس ایف آئی آر کو نہیں مانتے. اس کے اوپر جے آئی ٹی بنی. جے آئی ٹی نے وہ تفتیش مکمل کی. اس تفتیش میں بھی ہم بے گناہ ہیں، یہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. پھر اس کو چھپا اتنی دیر تک چھپایا نہیں، اس کو کسی نے نہیں چھپایا. وہ تفتیش جو ہے، اس تفتیش میں باقاعدہ 9 لوگوں کو، پولیس کے لوگوں کو چلان کیا گیا. ان میں سے 5 ابھی تک جیل میں ہیں. یعنی بات تو یہ نا کہ ہمارا میڈیا کے دوست بھی اور باقی بھی جب ایک بات کو ایک طرف لیتے تو وہی بات کرتے جاتے، دوسری بات کرتے ہی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں.
اس میں وہ 9 آدمی جو تھے وہ چلان ہوئے، ان میں سے 5 ابھی تک جیل میں ہیں، اور اس میں کوئی تقریباً 50 کے قریب جو ہے وہ پیٹ کے ورکرز چلان ہوئے، ان کی بعد میں جو ہے وہ بیلیں ہوئی۔ لیکن پیٹ نے کہا کہ جی نہ ہم اس GIT کو مانتے ہیں، نہ اس تفتیش کو مانتے ہیں، نہ اس FIR کو مانتے ہیں، ہماری FIR اپنی ہونی چاہیے۔ وہ ہائی کورٹ میں چلے وہ گئے، FIR درج ہو گئی۔ انہوں نے FIR جو ہے ہائی کورٹ کے حکم سے FIR نمبر 696 درج کرائی، اور اس FIR میں اب دیکھیں نا، اگر آپ کرمنل کیس کو پولیٹیکل بنائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا نا۔ اس میں انہوں نے جناب مجھ سے لے کے اوپر وزیر اعظم تک ہر بندے کو نامزد کر دیا۔ ٹھیک۔ ان وفاقی وزراء کو بھی، مثال کے طور پہ پرویز رشید صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، بھئی ان کا کیا تعلق ہے؟ جب ہم نے کبھی اس طرح سے آپس میں آمنے سامنے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یار چلو ہماری حد تک تو چلو ہماری لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری تھی، تو آپ نے ان کے کیوں نام دے دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی ہمارے خلاف بڑے بیان دیتے تھے، ہم نے کہا ان کا بھی نام بیچ میں دو۔ تو جب یہ سوچ ہو، اچھا اب اس کے اوپر GIT بنی، اس GIT کا بھی انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، کہتے ہیں جی یہ بندے ہمیں پسند نہیں۔ بھئی اگر آپ کو FIR پسند نہیں تھی تو آپ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور آپ نے وہاں سے اپنی مرضی کی FIR کٹوا لی۔ اگر یہ GIT پسند نہیں ہے یا رزاق چیمہ صاحب آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ جائیں ہائی کورٹ میں اور جا کے کہیں کہ جناب یہ تو بڑا غلط آدمی ہے، اس کے یہ تعلقات ہیں۔ دوسری طرف ہمیں اس کی جگہ پہ ایک اور جو ہے وہ GIT کا سربراہ چاہیے، ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لیں اور چینج کروا لیں۔ وہ بھی نہیں گئے، یعنی نہ عدالت میں جانا ہے نہ تفتیش میں جانا ہے، صرف آ کے چوک میں جو ہے وہ نعرہ لگانا ہے اور سیاسی پراپیگنڈا کرنا ہے اور کہنا ہے کہ جی فلاں قاتل ہے فلاں قاتل ہے۔ تو اس طرح سے تو کوئی قاتل نہیں بنتا۔ یہ بتائیے گا رانا صاحب، آپ نے پیٹ کے چیف کو بالآخر قابو کیسے کیا؟ وہ جو جن بوتل سے باہر نکلا ہوا تھا وہ جا کے واپس اپنی بوتل میں یورپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو یعنی الزام ہے، الزام کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، سوچ ہے کہ 7 ارب روپیہ آپ نے اس کو دیا، موصوب سب کچھ لپیٹ لپاٹ کے وہاں چلے گئے۔ آپ کو وضاحت نہیں پڑے گی کہ یہ بات ابھی موجود ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ دیکھیں اس میں جب وہ دھرنے پہ بیٹھے تھے تو اس میں ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ٹھیک۔ اس کے بعد میری بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ٹھیک۔ ان کے لوگوں سے ریکارڈ پہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بھی میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک۔ اور اس میں کچھ باتیں طے ہوئیں، کچھ پہ عمل ہوا، کچھ پہ نہیں ہوا۔ ٹھیک۔ لیکن یہ ہے کہ ان ملاقاتوں میں کون لوگ شامل تھے، ان میں کیا کیا بات ہوئی، یہ میں انڈر اوتھ ہوں، یہ میں بتا نہیں سکتا۔ یعنی یہ بات چیت ہوئی، صرف آپ چھپا رہے ہیں یا لین دین بھی چھپا رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ برحال اس میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے نا وہ انڈر اوتھ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے متعلق جو ہے وہ آلریڈی جب ہم ملتے بھی تھے، جب ہماری میٹنگز ادھر اسلام آباد میں ہوتی رہی ہیں، تو ہمارے جو یعنی نیگوشیٹرز کے طور پہ محترم عبدالقادر بلوچ صاحب اور احسن اقبال صاحب وہ بات چیت کرتے تھے، دوسری طرف سے خرم نواز گھنڈا پور صاحب تھے، راہی عباسی صاحب تھے، تو پھر میں اور چیف منسٹر صاحب یا بعض اوقات آپ بھی حصہ بنے حمزہ شہباز شریف صاحب، تو ہم بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پھر حصہ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا اس لیے کہ رانا صاحب کو غصہ دلانا اتنا آسان اب نہیں رہا، وہ بہت ٹھنڈے دماغ کے ہو گئے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بریک کے بعد جب واپس آئیں تو ان کو لال کپڑا تھوڑا بہت دکھایا جائے۔ چلتے ہیں بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو رانا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ KPK میں بلدیاتی الیکشن جو ہیں ان کا انعقاد کل ہوا تھا، اور وہاں پر جو کچھ ہوا، جو منظرنامہ تھا وہ سارا آپ تک پہنچا، کیونکہ تقریباً تمام ہی ٹیلی ویژن اسٹیشن جو ہے اس کی لائیو کوریج دے رہے تھے۔ وہاں کیا ہوا، 11 ہلاکتیں ہو گئی، وہاں بہت سارے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو انتظامات ہیں اس کے حوالے سے بہت لے دے ہوئی۔ اب یہ الیکشن ستمبر میں پنجاب میں ہونے والے ہیں، اور تاثر یہ ہے کہ شاید ان کی نگرانی رانا ثناء اللہ صاحب کریں گے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں پہلے کہ کل جو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر ان کے کیا ویوز ہیں۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل جو الیکشن ہوا آپ نے دیکھا، اس میں نتائج تو خیر ابھی تھوڑا دیر میں پتہ چلیں گے، ٹرینڈز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی، لیکن جو اوور آل نقشہ تھا، جو تبدیلی کی بات کر رہے تھے عمران خان صاحب یا ان کی جماعت، وہ نظر آئی آپ کو تبدیلی کوئی وہاں؟ دیکھیں یعنی اس میں تبدیلی کیا، یعنی بدترین صورتحال جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی، جو کہ پچھلے 65 سالوں میں کبھی کسی نے خیبر پختونخوا کو
یا پہلے صوبہ سرحد تک، کبھی اس فارم میں نہیں کسی نے دیکھا۔ وہاں پہ تھانہ کلچر جو ہے وہ سرے سے موجود نہیں ہے۔ تھانہ کلچر کا پرابلم جو ہے یہ اندرون سندھ اور پنجاب میں ہے۔ وہاں پہ فالس رجسٹریشن بڑی کم ہے، اور وہاں پہ لوگوں میں ان کی جو پشتون روایات ہیں یا ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے، وہاں پہ تو کبھی اس قسم کا کہ آپ الیکشن جیت جائیں اور جا کے مخالف کے گھر کے سامنے جو ہے وہ فائرنگ کریں اور ناچنا شروع کر دیں، کبھی اس قسم کے واقعات تو جنرل الیکشن میں کبھی اس سے پہلے کبھی ہوئے نہیں ہیں وہاں پہ۔ تو یہ جو ایک نئی، یہ تو آپ نیگیٹو تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل اتنی نیگیٹو تبدیلی ہے، یہ جو ہلا گلا اور کنٹینر اور گالی گلوچ اور اوئے اوئے کا کلچر جو ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ کے پی کے ہوا ہے۔ اور وہاں پہ جو صورتحال سامنے آئی ہے، اب آپ دیکھیں کہ دھاندلی کی وہ کون سی صورت ہوگی کہ جو کل وہاں پہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اب آپ اتنا بڑا الزام اتنے آرام سے لگا رہے ہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی۔ بخاری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو 77 میں الیکشن ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، ابھی تک تو سب سے زیادہ یا بڑے الزامات کی کہانی اسی الیکشن سے ہے نا، لیکن اس میں بھی کوئی وزیر جو ہے، سٹنگ منسٹر جو ہے وہ بیلٹ باکسز جو ہے وہ لے کے نہیں بھاگا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک سٹنگ وزیر جو ہے وہ جا کے وہاں پہ مارتا ہے الیکشن کے عملے کو، ان سے جو ہے وہ بیلٹ باکسز چھینتا ہے، وہ عملہ آگے سے رجسٹ کرتا ہے، اس کے بعد لوگ انوالو ہوتے ہیں، پھر اس وزیر کو جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں اس کی گاڑی کو۔ اور وہ کہاں گئی وہ پولیس جو غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہونے کی ہے دعویدار اور ہے۔ غیر سیاسی ہے، اور خود ہی تعیناتیاں ہوتی ہیں، اور جناب عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی پولیس ہے کہ جو وہاں موقع پہ پہنچی ہے، اور پرائیویٹ گن مین کا کردار ادا کرتے ہوئے وہاں سے پولیس نے اور ڈی سی او نے اور ڈی پی او نے اسے وہاں سے نکالا ہے، اور اسے بحفاظت اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آئے ہیں۔ اور جب کہ دوسری طرف دیکھ لیں کہ میاں افتخار صاحب کے گھر پہ آپ جا کے حملہ آور ہو رہے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ فائرنگ کر پھر رہے ان کی ہیں، گرفتاری جو ہے وہاں پہ آپ جا کے جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور اسی فائرنگ میں یا کراس فائرنگ میں ایک فائر آدمی کو لگتا ہے، ابھی تک کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا لگا، کہاں لگا، کس طرف سے لگا، اور اس کو آپ نے نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ اس آدمی کو یعنی اپنے سیاسی مخالفین کی تذلیل کا آپ کلچر دیکھیں ان کا، اس کو ہتھکڑیاں لگائی ہیں۔ اور ایک ایسا بندہ جس کی ادروائز دہشت گردی کے حوالے سے قربانیاں جو میں ہیں، کہتا ہوں کہ اس آدمی کے بیٹے کی قربانی جو ہے اس کے برابر کوئی مجھے دکھائے نا، یعنی ایک بوڑھا باپ اور اس کا بیٹا جو ہے وہ جوان سال ہو بھی ایک، یہ بھی بات ہے، ایک ہی بیٹا ہو اور وہ دہشت گردی کی جدوجہد میں جو ہے وہ شہید ہو جائے، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس آدمی میں یہ سخت ہے کہ وہ 20 اور 50 پولیس والوں سے بھاگ جائے گا، ہتھکڑی لگانے کی اس کو یعنی کیا نوبت تھی۔ تو یہ جو چہرہ ان کا سامنے آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ تبدیلی کی تو کوئی اور بات کرتے تھے، لیکن یہ تو نیگیٹو سائڈ پہ وہ ایسی تبدیلی لائے ہیں، اور جس جو وہاں کے کلچر میں پہلے تھی نہیں۔ جس طرح کا خیبر پختونخوا آج نظر آ رہا ہے، سیاسی انتقام میں، دونس میں، دھاندلی میں، مخالفین کی تذلیل کرنے میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا خیبر رانا صاحب پختونخوا یہ کبھی نہیں بتائیے تھا۔ اور اگر پھر یہی، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ تو ابھی نیا پاکستان بنانا چاہتے تھے نا، یہ نیا خیبر پختونخوا لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اب میرا خیال ہے کہ نیا رانا صاحب مجھے پاکستان یہ بنانے بتائیے گا کی ان کو کوئی کہ جب یہ سب اجازت نہیں دے گا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کی میرٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن تو فیڈرل ادارہ ہے نا جی، وہ تو صوبائی جو ہے، لیکن اس کے اوپر ریگولیٹری باڈی تو سینٹر میں ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا رول کہاں نبھایا کہ وہ یا اس دھاندلی کو روکے، یا یہ جو غنڈہ گردی کی باتیں آپ کر رہے ہیں، دہشت زدہ کرنے کی مخالفین کو باتیں کر رہے ہیں، ویئر واز دا ریٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پروونس میں آفٹر 18 امینڈمنٹ جی دو طرح سے مداخلت کر سکتی ہے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمرجنسی نافذ کرے، ٹھیک، لیکن ایمرجنسی کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے اپروول بھی لینی پڑتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوکل انتظامیہ ناکام ہو جائے مکمل طور پر، جیسا کراچی میں ہوا، کراچی میں ہوا، یا جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ باقاعدہ تحریری طور درخواست پہ کرے، فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرے
کہ آپ ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن آپ آئیں. اور کل انہوں نے نوشہرہ میں جو ہے وہ جس وقت یہ کی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے یا ہماری عسکری جو قیادت وہاں پہ موجود نے فوری جو ہے وہ اسٹیپ ان کیا ہے. اور میاں افتخار صاحب کو اگر وہاں سے جب بچایا ہے یا ان کے گھر کو بچایا ہے تو وہ انہوں نے بچایا ہے. لیکن یہ گھروں کی جو ہے یہ گراؤ کرنے کا جو یہ ان کا کلچر بڑا نہیں پرانا مگر ہے. یہ تو بڑا سافٹ امیج ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اپنا, یہ نہیں، جو باتیں آپ بتا رہے ہیں. میری دیکھیں یعنی یہ میاں افتخار صاحب کے گھر کا جو گھراؤ ہے یہ کوئی کل کی بات نہیں. ان کے کلچر کیسا ہے یہ دیکھیں. اسی طرح کا واقعہ کہ فیصل آباد میں ہوا تھا 8 دسمبر کو. انہوں نے پہلے کہا جی وہ میرا گن مین ہے, پھر کہا جی وہ مسلم لیگ نون کا ورکر ہے. وہ پکڑا گیا بعد میں, وہ نہ گن مین نکلا نہ مسلم لیگ نون کا ورکر نکلا, بلکہ وہ میرے حلقے کا رہائشی بھی نہیں نکلا. اچھا, انہوں نے ابھی نہ یہ پتہ تھا کہ کون ہے, کس نے مارا ہے, کیسے جھگڑا ہوا ہے. وہ وہاں پہ 1500 بندہ اکٹھا ہوا ہے, تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جی کون چلا گیا, کس نے کس کے اوپر جو ہے وہ اور وہ بات آپ کی درست ہے کہ میاں افتخار ہی تھا ٹارگیٹ. میں اگلی بات کر رہا ہوں. یہاں تو یہ عمران خان صاحب کس طرح سے اس بات کو جو ہے وہ ڈینائی کریں گے. عمران خان صاحب تھے ادھر اسلام آباد میں, انہوں نے ابھی فیصل آباد آنا تھا. انہوں نے اسلام آباد سے اعلان کیا کہ میں نے فیصل آباد کا جو پروگرام رکھا تھا گھنٹہ گھر خطاب کرنے کا, جلسہ کرنے کا, میں وہ منسوخ کرتا ہوں. اب میں جلسہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے گھر کے سامنے کروں گا اور اس کے میں گھر کا گھراؤ کروں گا. اور انہوں نے اس دن کوئی دوپہر 2-2:30 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک میرے گھر کا گھراؤ کیے رکھا. تو یہ کلچر جو ہے یہ اوپر سے نیچے آتا ہے. جب لیڈرشپ کی یہ سوچ ہوگی کہ گراؤ جلاؤ مخالف کو جو ہے وہ, یعنی وہ جس کا دل کرتا کہتا جی میں فلاں کو جیل بھیج دوں گا, میں فلاں کو یہ کر دوں گا, میں فلاں کو وہ کر دوں گا. تو یہ جو کلچر جو سوچ عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں دی ہے, اللہ کرے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے. پاکستان تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا ہی. اور ویسے جو رزلٹس ابھی آ رہے ہیں باوجود اتنی دھونس اور دھاندلی کے, تو اب تک کے جو رزلٹس ہیں وہ تقریباً کوئی 510 نشستوں کے رزلٹ آئے, اور ان میں سے صرف ان کی 100 سم تھنگ ہے, یعنی 1/4 یہ ہیں اور باقی 3/4 جو ہے وہ دوسرے ہیں, باوجود اس سارے جو ہے وہ ساری صورتحال کے. تو اس لیے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نقصان تو ہوا ہے, ہمیں اس کے اوپر بے پناہ افسوس ہے, کوئی ہمیں خوشی نہیں ہے. لیکن یہ بہتر ہوا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو پیٹرن آف گورننس ہے, جو ان کی گڈ گورننس انہوں نے قائم کی ہوئی تھی وہاں پہ, وہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئی. رانا صاحب یہ بتائیے, ایک اور کریکٹر بھی تو ہے شیخ رشید نامی شخص جو ان کے ساتھ ہر کنٹینر پہ بھی کھڑا تھا اور ابھی بھی جلسوں میں موجود ہوتا ہے, جو اس کی نعرہ بازی ہے, جو کچھ وہ کہہ رہا ہے, اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, شیخ رشید صاحب جو ہے نا ان کا ایک ہی ماٹو ہے. ایک پنجابی جو ہے نا وہ فلم بنی تھی چند مکھنا, اس کا ایک ڈائلاگ تھا, وہ شیخ اقبال ہوتے تھے اس وقت, یعنی اداکار وہ بھی شیخ ہی تھے. تو ان کا ڈائلاگ تھا کہ ککھ نہیں رہا ساڈا تیلا نہیں چھڑنا کسی دا. شیخ رشید صاحب کا اور چودھری برادران کی اب سیاست یہی ہے کہ ککھ نہیں رہا ساڈا تو تیلا نہیں چھڑنا کسی دا. ان کا یہ کام ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آگ لگے, بس کس طرح سے لگنی ہے. وہ کنگز پارٹی تو دوبارہ بن رہی ہے جی, وہ پیر پگاڑا کے گھر میں جنرل پرویز مشرف سے جا کے ملے ہیں, ساتھ چودھری صاحب برادران بھی تھے دونوں. تو یہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے سابقہ ساتھی غوث علی شاہ صاحب بھی بیچ میں موجود تھے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سارے جو مسترد شدہ لوگ ہیں اپنی پارٹیوں سے بھی اور عوام سے بھی, وہ میرا خیال ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. اس میں یقیناً پرویز مشرف صاحب بھی شامل ہوں گے, اس میں یقیناً شیخ رشید صاحب بھی شامل ہوں گے, اسی طرح کے اور جو ہے وہ کردار بھی ہوں گے. لیکن یہ زیرو جمع کھوسا صاحب بھی تو ہوں گے اس میں شامل, ذوالفقار کھوسا صاحب. ہاں دیکھیں, کھوسا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کھوسا صاحب بڑے محترم تھے اور ان کا پارٹی کے لیے بڑا, انہوں نے پارٹی میں رہ کے یہ پاسٹ ٹینس استعمال کر دیا آپ نے کہ بڑے محترم تھے. محترم تھے اس لیے کہ اب انہوں نے خود کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ انہوں نے خود اپنے احترام کو جو ہے وہ کھویا ہے. ورنہ میاں صاحبان نے
میں نے 2 آدمی دیکھے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ 20 جون کو مجھے بھی اس قسم کی باتیں سنانے والے سمجھانے والے بہت سے لوگ مجھے بھی ملے، او جی دیکھو جی یہ قتل پڑ گیا جی آپ کے اوپر، جی اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، قسمت اگر یہ ہونا ہے ہماری قسمت میں لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہو جائے گا، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بات تو درست نہیں ہے، مجھے تو خود پتہ ہے ساری چیزوں کا۔ تو میں نے 2 آدمی کو دیکھا، جاوید ہاشمی صاحب بہت زبردست پولیٹیکل ورکر، بہت دلیر آدمی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بالکل یعنی جو ہے نا بچوں کی طرح ناراض ہو جانا جو ہے، اپے سے باہر ہو جانا، کہ ناراض ہو کے بھی آدمی ایک طرف بیٹھ جائے تو پھر اس کو منا لیتا ہے منا آدمی۔ لیتا آدمی۔ اور اسی طرح سے میں نے سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب کو دیکھا ہے، کوئی بات تھی نہیں، یعنی اگر کوئی بات ہوتی تو کوئی بات تھی نہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہوئے۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تاثر یہ ہے اب خاص طور سے جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا کہ فوج اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ اب ایک پیج پر ہیں، اس کے بعد بہت سے واقعات ہوئے، میں نے اس میں دیکھا کہ چیف عوامی سٹاف اور پرائم منسٹر صاحب بڑے قریب رہ کے بڑی مطلب ہے افہام و تفہیم کے ساتھ مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ آپ مطمئن ہیں کہ یہ تاثر جو ہے وہ درست ہے کہ نون اور فوج اب ایک پیج پر ہیں؟ جتنے دیکھیں بھی یہ جو نیشنل- تاثر ہے اس کی 2 بنیادیں ہیں میری نظر میں، جی اور دونوں بنیادیں اتنی سٹرونگ ہیں، اور اگر میری اسیسمنٹ صحیح ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرب عضب بھی، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی، اور یہ معاشی طور پہ جو ہے وہ ہماری سٹرگل جو ہے یہ کامیابی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمکنار ہوگی۔ اس کی بنیاد، پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جس قسم کی میچور پولیٹکس کر رہے ہیں، افہام و تفہیم، سب کو ساتھ لے کے چلنا، اپنی ذات کو مائنس کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنی ذات کو مائنس اگر کوئی آدمی یعنی کرنے کا اپنے نفس پہ عبور حاصل کر لے تو اس جیسا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی لیڈر ہو سکتا ہے نہ کوئی آدمی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ 2-3 موقعوں کے اوپر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بڑا ویزیبلی جو ہے اس چیز کو نہیں سامنے رکھا کہ جی پی ایم ایل این کے فائدے میں کیا بات ہے یا پرائم منسٹر یا بطور لیڈر ان کے فائدے میں کیا بات ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ملک کے فائدے میں کیا بات۔ اگر 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہے وہ 3 قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت سٹرونگ بنیاد ہے، اور ان کے ہاتھوں میں جب تک یہ معاملات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جو ہے نا وہ ایڈونچر ہونے یا کرنے کی ضرورت امکان ہے۔ نہیں۔ اور دوسری بات میں کر دوں کہ برعکس اس کے کہ ہسٹری میں تو شاید پاکستانی میں ایسے نہیں ہوا، لیکن جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں ہی از اے ٹرو سولجر، ان کا کوئی یعنی ان کا اپنے کام سے، اپنے کام میں، اپنی کمٹمنٹ میں وہ پورے ہیں، اور ادھر ادھر جو ہے نا ان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ان کا رجحان ہے، اور یہ بھی ایک پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے انمول چیز۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تاثر ہے کہ شاید فوج جو ہے اب ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا رہی ہے، ہر فیصلہ خود کر رہی ہے، یہ تاثر ٹھیک نہیں یہ ہے؟ تاثر بالکل غلط ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے، اور اس کا اگر آپ ڈیپلی یا ڈسکریٹلی جائزہ لیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح طور پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ ناظرین گفتگو کر رہے ہیں ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے، اور پروگرام کا آخری مرحلہ اب ہوگا جب واپس آئیں گے بریک سے، تو چلتے ہیں ایک بریک کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، ہم کوشش کریں گے جتنے زیادہ سوال ہم رانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ رانا صاحب حکومت پنجاب کے جو ہے سپوکس پرسن بھی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں، اس لیے ہماری اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے جتنے زیادہ سوال پوچھ سکیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کی بات NWP میں تو ہو گئی جو PK ہے، اور جو کچھ ہوا وہاں وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ اب باری ہے پنجاب کی۔ پنجاب ایک بہت بڑا کینوس ہے، بہت بڑا یعنی پلیٹ فارم ہے۔ یہاں کے الیکشن کو مینیج کرنا سب سے پہلا مرحلہ مینیج کرنے کا ہے، دوسرا پھر ایز اے پارٹی، ایز اے پاپولر پارٹی ان پنجاب اسے جیتنے کا مرحلہ ہے۔ ان 2 مرحلوں کو کیسے ویژولائز کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیول پہ اور صوبائی حکومت کے لیول پہ
جو زیادتیاں پالیسی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں KPK کی گورنمنٹ سے، ہم ان کا پوری طرح سے جائزہ لینے جا رہے ہیں. میں نے چیف یعنی اس کو ماڈل بنائیں گے؟ نہیں ماڈل نہیں بنائیں گے، لیکن دیکھیں نا ماڈل سے مراد ہے کہ اس کو نمونہ سامنے رکھ کے نہیں جو وہاں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کسی نے پوچھا کہ بھئی تم نے جو ہے یہ عقل کہاں سے حاصل؟ اس نے کہا جی میں نے بیوقوفوں سے. وہ بڑا پریشان ہوا، کہتے بیوقوفوں سے تم نے عقل حاصل کی ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ بیوقوف جب غلطی کرتے ہیں ان کو جوتے پڑتے ہیں. تو میں نے پھر وہاں سے جو ہے یہ سیکھا کہ کون سی بات غلط ہے اور کون سی نہیں. اب انہوں نے وہاں پہ جو غلطیاں کی ہیں، میں نے CM صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ تمام میڈیا پرسنز جنہوں نے لوگوں میں کھڑے ہو کے ہر چیز کو جو ہے وہ کور کیا ہے، اور گورنمنٹ لیول پہ جو کچھ ہوا ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا انالیسس جو ہے وہ کروائیں، خود بھی اس کو جو ہے وہ وائٹ پیپر تو نہیں چھاپنے جا رہے؟ نہیں، وائٹ پیپر ہم نہیں چھاپیں گے، وائٹ پیپر کو اور چھاپ دے گا، لیکن ہم ان ساری چیزوں کا ادراک کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو انالائز کریں گے. ٹھیک. اور ہم وہ چیزیں پلگ کریں گے جہاں سے جن کا ریئیکشن جو ہے وہ اس طرح سے آ سکے. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ ادروائز بھی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ ضمنی الیکشن ننکانہ صاحب میں ہوا، آپ کے سامنے ملتان میں ہوا. دیکھیں نا ووٹ تو وہی پرسنٹیج ہے نا. اب اس وقت جو ان کا یہ بلدیاتی الیکشن ہوا ہے تو اس میں پرسنٹیج 40-45% ہی ہے. ٹھیک. تو ہمارے بھی یہاں پہ جو ہے وہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ضمنی، وہاں پہ بھی 30-40% جو ہے وہ ریشو رہی ہے. تو لوگ تو اتنے ہی آتے ہیں، ووٹنگ تو اتنی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں ہم نے اس کو مینیج کیا ہے. ہم اب اپنی کیپیسٹی کو دیکھیں گے کہ کیا پورے پنجاب میں ایک ہی وقت میں ہر چیز کو اگر ہم نے مینیج کرنا ہے تو پھر ہمیں کتنی فورس ریکوائرڈ ہے. ٹھیک. اور اس کے وہ ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے. اگر نہیں مل سکتی تو پھر ہم اس کو بائی پارٹس کریں. یہ بہرحال الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم اپنی بہترین جو سبمیشن اور رائے ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو ہے وہ سامنے رکھیں. نہیں، اس ضمن میں آپ جو صوبائی الیکشن کمیشن ہے آپ کا، اس کے ساتھ رابطے میں ہیں آپ؟ جی بالکل، ہم کمپلیٹ رابطے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہمارے ہاں کمپلیکیشن کم اس لیے ہوگی کہ انہوں نے جو بلدیاتی نظام بنایا، جس کی یہ بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم نے بڑا اچھا نظام، وہ انہوں نے ولیج کونسل بنا دی، نامینیٹ کر دیے بندے، نہ کوئی الیکشن نظام بنایا ہے. اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. ایک ولیج کونسل ہے، ایک نیبرہڈ ہے، پھر اوپر ایک تحصیل ہے، پھر اوپر ایک ضلع ہے. تحصیل اور ضلع جو ہے وہاں پہ پارٹی بیس ہے، آگے نیبرہڈ اور جو وہ ہے اپنا ولیج کونسل وہاں پہ نان پارٹی. ایک طرف ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ جی آپ یونین کونسل لیول کے اوپر نان پارٹی کیوں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کا یونین کونسل کا لیول ہے وہ نیبرہڈ اور ولیج کونسل، وہ نامینیشن ہے اسٹیٹ وے، وہاں پہ وہ بالکل انہوں نے وداؤٹ پارٹی. میں کلام ہی کر رہا ہوں. آپ کی یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن آپ پرانے ہی لاز کے اوپر کرائیں گے یا کچھ تھوڑا سا امینڈمنٹس وغیرہ کریں گے؟ نہیں، وہ تو ہمارا جو آرڈیننس ہے وہ تو نافذ پاس ہو چکا ہے اسمبلی سے. ٹھیک. اور وہ ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ ایک پرانا نظام تھا جس کو آپ 79 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کہتے ہیں، اور ایک ساتھ یہ 2002 کا جو جنرل مشرف صاحب لائے تھے. ہم نے ان دونوں کو سامنے رکھا ہے اور پروفیشنل لوگوں کی ٹیمز بٹھائیں. انہوں نے ان دونوں کی جو اچھی چیزیں تھیں ان کو پک کیا، اور پک کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے، میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر صاحب خود بیٹھے، اور اس کے اوپر ہماری بڑی لمبی جو ہے وہ پچھلے سال جو ہے وہ ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں. اور ان ڈسکشنز کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی اس کو پھر ہم نے اسمبلی سے جو ہے وہ پاس کروایا. اب وہ ایکٹ کی صورت اختیار کر چکا ہے، لیکن وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. یعنی اس کا الیکشن جب ہوگا وہ اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے جتنی ان کے میں تھی. ایک بات اور جو اس سے بھی فرق پڑے گا. لوگوں کے ذہن میں سوال ہے وہ یہ کہ مشرف نے جو ناظم کا کانسیپٹ بنایا تھا اس سے آپ کس حد تک مختلف ہیں؟ اس میں دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں یونین کونسل کا جو اپنا ایک تصور تھا اس کو جو ہے وہ ہم نے قائم رکھا ہے. انہوں نے اربن رورل جو ہے وہ ڈیوائیڈ ختم کر دی تھی اگر آپ بنیادی باتوں پہ جاتے ہیں. لیکن ہم نے اربن رورل ڈیوائیڈ جو ہے نا اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ برقرار کیا، اور اس کی وجہ ہے کہ رورل کی جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈس ہیں، اپنا کلچر ہے، اپنا انوائرمنٹ ہے، ہاں، اور اربن کی اپنی ہیں. اب جب آپ نے رورل اور اربن ڈیوائیڈ ختم کی نا تو اس میں پھر رورل جو ہے نا وہ بہت زیادہ خسارے میں چلے گئے.
تو اس لیے ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیا ہے اور یونین کونسل کو جو ہے وہ ہم نے برقرار رکھا ہے. ہم نے پنچایت کا سسٹم رکھا ہے. ہم نے اس کے علاوہ ایک اور کیا ہے کہ سب سے بڑی جو ہے وہ خامی یہ تھی کہ انہوں نے جو اختیارات جو ہے وہ دیے تھے ڈسٹرکٹ لیول پہ، کیپیسٹی وہاں پہ تھی نہیں، اختیارات دے دیے ان کی، پھر وہ وہاں پہ جو ہے وہ درگٹ بنی کہ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ کرپشن اور ان ایفیشنسی کا جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں پہ بازار کر پنجابی کے اندر دیا. لوٹ پاٹ تھی. لوٹ پاٹ. رانا صاحب مجھے آپ یہ بتائیے، یہ جو الیکشن بلدیاتی اب آ رہا ہے، یہ آپ لڑنے جائیں گے پرفارمنس کے بیس پر یا ایشوز کے بیس پر؟ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے ویسے تو ہوتا تو یہ ہے خدمت کے بیس پہ. پرفارمنس لوگوں نے الیکٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. اب دیکھیں نا ایک کونسل لیول کے تو جو کام ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہمارا یہ تصور تھا کہ ہم اس کو یونین کونسل لیول کے اوپر غیر جماعتی رکھیں. وہاں پہ جو سوشل ورکر ہے اس ورکر کو جو ہے وہ بالکل ایکول چانس ملے دوسروں کے جو ہے وہ مقابلے میں. تو اس میں یہ ہوتا تو یہ ہے خدمت کی بنیاد کے اوپر، پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں ہمیں جو اوور آل پرفارمنس تھی ہماری پارٹی کی، جیسے کہ ان دنوں میں اس کے بیس پر ووٹ ملا ہے. جیسے کہ ان دنوں میں یہ اکنامک کوریڈور کے اوپر بھی جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا. تو جب سے میں یہ دیکھ رہا ہوں عوام میں کہ جب سے میاں نواز شریف صاحب لوگوں کو، پہلے تو تھی نا صرف تقریر کے ذریعے ہوپ کہ بھی ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا جب گراؤنڈ پر ریئلٹیز آئی کہ ہیں جناب یہ دیکھیں یہ پریزیڈنٹ آف چائنا آئے ہیں، یہ معاہدے ہوئے ہیں، یہ اپنا انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں نے دیکھی ہیں، تو لوگوں نے اب سکون کا سانس لیا ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اس حکومت کو، اس لیڈرشپ کو ٹائم دیا جائے تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس سے اوور آل لوگوں میں جو ایک تھوڑا سا سوچ میں تبدیلی آئی ہے ان کے. وہ رانا تبدیلی صاحب آئی. یہ ایک الزام آپ پر لگایا جا رہا ہے، آپ پر نہیں مطلب آپ کی حکومت پر، کہ جی یہ الیکشن کے قریب اب وہ گلیاں جو ہیں ٹھیک ٹھاک گلیاں توڑ کے دوبارہ نئے سرے سے بنا رہے ہیں، خاص طور سے لاہور کی، اور وہ کہتے ہیں کہ فوکس سارا ترقی کا جو ہے وہ لاہور کے اوپر ہے. ہاؤ ول یو کامنٹ ٹو دس؟ دیکھیں ایک تو یہ بالکل غلط ہے. یہ کوئی ایسی جو ہے وہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 30 جون کی آمد ہے، نیا بجٹ پیش ہو رہا ہے، تو ان دنوں میں تو کوئی بجٹ ایگزاسٹ کرتی ہیں، ویسے بھی ایک روایت ہے باقاعدہ. ہاں تو وہ ہو چکا ہے. اور اب نئے جو ہے وہ نئے سرے سے کاموں کے نہ ٹینڈر ہو سکتے ہیں، نہ اس قسم کی جو فنڈنگ ہو سکتی ہے. باقی دیکھیں اگر ایک میٹرو جو ہے وہ اگر پنڈی اسلام آباد میں بنتی ہے اور اس کے پیسے یا لاہور میں، وہ تو لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ کم از کم نظر تو آتے ہیں، دوسرے صوبوں میں تو نظر بھی نہیں آتے. ناظرین ٹائم نہیں تھا. میں آج اپنی ناکامی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس بل کو باوجود ریڈ کپڑا دکھانے کے غصہ نہیں دلا سکا، اور جتنی دھیمی آواز میں یہ بولے ہیں مجھے تو ایک نیا رانا ثناءاللہ جو ہے وہ ان میں سے ایمرج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ اپنے سارے مشنز میں کامیاب ہوں، اور آنے والا الیکشن جو ہے اس میں یقینی طور پہ سبق سیکھے جانے چاہیے جو کے پی کے میں الیکشن ہوا ہے، تاکہ کوئی وہ چیز جو وہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے یا سامنے آ رہی ہے وہ یہاں کے الیکشن میں جو ہے وہ ریفلیکٹ نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن جیسا کہ خود رانا صاحب نے بھی کہا وہ پرفارمنس بیس کے اوپر ہوں گے، اور پرفارمنس رانا صاحب کا خیال یہ ہے کہ اتنی اچھی ہے کہ شاید ان کی پارٹی جو ہے وہ ایمرج کرے ایز دا لارجسٹ. وہ تو خیر ویسے بھی صوبے میں حکومت ان کی ہے اور ان کی پارٹی جو ہے بہت بڑی پارٹی ہے ملک کی. تو ہم اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ الیکشن جو ہے وہ پیسفل اور کامیابی کے ساتھ ہو جائیں، اور عوام کو موقع میسر آئے کہ وہ جو حق حکمرانی ہے اس میں شیئر کر سکیں. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.